کمرے میں ایک گھٹن بھری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بلقیس بیگم اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، کانوں سے بھاری جھمکے نوچتے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سامنے صوفے پر نظریں جھکائے اسد خانزادہ بیٹھا تھا۔ خاموشی اور جھکے ہوئے کندھے صاف بتا رہے تھے کہ وہ اپنی ماں کے غصے کے طوفان کے لیے تیار ہے۔ بلقیس بیگم نے جیسے ہی ہار کھینچ کر اتارا، ان کے لبوں سے زہر میں بجھے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا دیکھ کر تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے؟ بولو، جواب دو۔ ان کی آواز بھاری اور کپکپاتی ہوئی کمرے میں گونجی۔ یتیم خانے تمہیں میں نے راشن دینے کے لیے بھیجا تھا، یہ کرنے کے لیے نہیں کہ کسی لڑکی کو اٹھا لاؤ اور محبت کا دعویٰ کرنا شروع کر دو۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اسد خانزادہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے ایک لاوارث لڑکی سے شادی کر لی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہو گیا ہے۔ اسد، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ لڑکی کا خاندان کہاں ہے۔ کتنی مشکلوں سے میں نے لوگوں کے منہ چپ کروائے ہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا ہے، دیکھ لینا یہ لڑکی ضرور گل کھلائے گی۔ جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا وہی آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور اگر اسد اس لڑکی نے کچھ بھی غلط کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، چہرے پر تھکن اور دلیری دونوں کا عکس واضح تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا اور نرم لیکن مضبوط لہجے میں بولا، بس کر دیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک پڑھی لکھی عورت ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ ماں، غصے کا اب کیا فائدہ؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں اب سب کچھ ہو چکا ہے۔ میں شادی کر چکا ہوں، ولیمہ ہو چکا ہے، پورے خاندان کو پتہ ہے کہ ماروی میری بیوی ہے، تو پھر چاہے وہ یتیم خانے کی ہو یا کسی بڑے خاندان کی، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ تو 100 طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی پرواہ کرنے لگے تو پھر ہم نے گزار لی زندگی۔ اور رہی بات ماروی کی، وہ اب میرے خاندان کا حصہ ہے، میری عزت ہے، اور آپ خود سوچئے، اچھا ہی ہوا کہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں کیسے کیسے منہ دینا پڑتے ہیں، کیسے فساد کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ یہ سب بوجھ ہم پر نہیں آیا، اور آپ بلا وجہ غصہ کر کے اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہیں۔ لوگوں نے ہمیشہ ہمارے گھر میں نہیں رہنا، صرف ایک دعوت تھی جس میں سب نے شرکت کی، اب کل تک سب چلے بھی جائیں گے۔ آپ کیوں کسی اور کی خاطر اپنے گھر کا انتظام برباد کر رہی ہیں؟ بلقیس بیگم نے تیزی سے رخ اس کی طرف موڑا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کا طوفان تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب آسان ہے؟ ابھی سب چپ ہیں، کل صبح یا آنے والے دنوں میں کیا کیا باتیں بنیں گی تمہیں اندازہ ہے؟ تم لڑکے ہو، تم پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ رسم و رواج، یہ باتیں سہنی لڑکی کو پڑتی ہیں اور اس کے خاندان کو، لیکن یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تم نے ایک دفعہ ہمارا سوچا بھی نہیں اور صرف اپنے دل کی بات کر لی۔ تم ہمیں روڈ پر لے آئے ہو، کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے ہمیں۔ تمہیں لگ رہا ہے ابھی سب خاموش ہیں، تم آگے پیچھے ہوتے اور سب باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاندان صرف تمہارا میرا نہیں ہے، خاندان ایک بہت بڑی فیملی ہوتا ہے، اور ہمارا خاندان ویسے بھی کافی بڑا ہے۔ دیکھ لینا یہ لڑکی تمہارے ساتھ کبھی نہیں چل پائے گی۔ ہم رئیس لوگ ہیں اور وہ یتیم خانے میں رہنے والی ایک 2 ٹکے کی لڑکی ہے۔ اسد کا دل چاہا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لے، لیکن ماں کے سخت تیور دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا، اور کچھ دیر بعد دھیرے سے بولا، اماں آپ پلیز سنبھل جائیے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی آپ نے بنا دی ہے۔ آپ حد کرتی ہیں، کبھی کبھی بلا وجہ آپ الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دل بھی خراب کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اماں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بلقیس بیگم کا دل جل رہا تھا۔ انہوں نے غصے میں اپنی چوڑیاں اتار کر زمین پر پھینک دی تھیں۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے کی کھنک نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا تھا۔ وہ تھکن اور غصے سے بے حال ہو کر بستر کے کنارے بیٹھ گئیں، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نفی میں ہلاتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن ہونٹوں پر سختی قائم تھی۔ وہ خون شام نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائیں، بہت خوش ہوگی تم کہ میرا نازوں میں پلا بیٹا تمہیں اتنے آرام سے مل گیا۔ تمہارا تو میں جلد بندوبست کروں گی لڑکی، تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کمرے میں جلتی ہوئی عود کی خوشبو اب گھٹن دینے لگی تھی۔
دیواروں پر لگی تصویریں جیسے ان کے دکھ کی گواہ بن گئی تھیں۔ ایک ماں کا دل زخمی تھا اور ایک بیٹے کا فیصلہ اس گھر کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا۔ باہر صحن میں محفل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کمرے میں اصل جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ دوسری جانب کمرے میں ایک مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شاید گلاب کے پھولوں کی جو ابھی کچھ دیر پہلے سجاوٹ کے لیے لائے گئے تھے۔ بھاری پردے نیم وا تھے اور کمرے میں زردی مائل روشنی ایک سنجیدہ سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر ماروی ولیمے کا گریل باس پہنے بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ مسلسل ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں جیسے کسی کے آنے کی منتظر ہوں۔ وہ ابھی محض 19 برس کی تھی، نرمی اور معصومیت اس کے خد و خال سے جھلک رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی تھی حیران رہ جاتی تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے اس نے ترس کر زندگی کاٹی تھی اور اب اچانک سے اسے تمام خوشیاں بن مانگے مل گئی تھیں۔ وہ کیسے حیران نہ ہوتی؟ وہ تو اپنے رب کا شکر ادا کر کر کے تھک نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی۔ اس کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ کل رات کا خمار ابھی تک اس پر چڑھا ہوا تھا۔ آگے آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور اسد خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پر اعتماد چال، چوڑے شانے اور آنکھوں میں اطمینان کی چمک ماروی کو اور زیادہ سہمائے دے رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر اپنی نئی نویلی بیوی پر پڑی، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جو اس نے اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی تمنا کی تھی وہ سب اسے مل گیا تھا، اور اب محبت بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بھی زمین پر نہیں تھا بلکہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ماروی فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح رد عمل دے۔ دل میں وہ لمحہ بار بار گونج رہا تھا جب اسٹیج پر اسد نے اس کے قریب آ کر دھیمی سرگوشیوں میں اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ وہ جملے جیسے اس کے کانوں میں نقش ہو گئے تھے، مگر سکون دینے کے بجائے بے چینی کی لہر بن گئے تھے۔ آج کی رات خود کو تیار رکھنا، آج میں تمہیں ایک ایسی دنیا کی سیر کرواؤں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی معنی خیز سرگوشیاں اس کا سکون غارت کر چکی تھیں، اور ابھی اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ آگے آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی ہے۔ اسد آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو چھونے لگی تھیں۔ وہ گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا گئی تھی، جبکہ وہ اس کی ادا پر دل ہار گیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس کی جان نکل رہی ہے، مگر وہ اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب دھیرے دھیرے اس کی گردن سہلانے لگا تھا، جبکہ ماروی نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی، لہجے میں کپکپاہٹ شامل تھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اسد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے کی طرف بڑھا اور دونوں بیٹھ گئے۔ اسد کو اپنے قریب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں نرمی سے بولا، ہاں کہو، آج پوری رات تمہاری باتیں سنوں گا، تم جو کہو گی ہر بات میں تمہیں ہاں ملے گی۔ آج تمہاری تمام خواہشات پوری ہوں گی، بس تم عرض کرو۔ لہجہ محبت پاش تھا، نظریں اس کے سراپے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ماروی کچھ لمحے چپ رہی، پھر اس کی نظریں اسد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں جو باتیں کہوں گی اگر آپ کو کہیں بھی میری کوئی بھی بات بری لگے، آپ مجھے چپ کروا دینا، آگے نہیں کہنے دینا۔ میرا ارادہ آپ کی دل آزاری کرنے کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں اٹھتے ہوئے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کا ہے۔ اسد خان زادہ اپنی بیوی کی ہر بات بہت گہرائی سے سن رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں مزید بولی، کل رات میں آپ سے یہ سوالات پوچھنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، نہ ہی مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور شاید کہیں نہ کہیں میں بھی گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے کچھ بول ہی نہیں پائی، اور آپ بھی بس آئے، انگوٹھی پہنائی، اپنی محبت کا اظہار کیا اور میرے قریب آ گئے، مجھے اپنی محبت میں نہلا دیا۔ میں اعتراض نہیں کر رہی کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا حق ہے، لیکن میں تھوڑی کنفیوزڈ ہوں، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ وہ برائی گھبرائی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسد ہلکا سا مسکرا کر بولا، کس بات کے لیے کنفیوز ہے میری بیگم؟ آخر مجھے بھی پتہ چلے۔
ماروی نے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے توقف کیا، پھر آہستہ آہستہ بولی، میں ایک بار پھر اپنی بات دہرا رہی ہوں، آپ برا نہیں ماننا۔ آپ اتنے رئیس ہیں، خانزادہ ہیں، تو آپ نے مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اپنا ہمسفر کیوں چنا؟ ہاں، آپ نے کل بتایا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت ایسے نہیں ہوتی۔ محبت میں بھروسہ ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے۔ محبت یوں ہی تو نہیں ہو جاتی۔ اور میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی امی مجھے پسند نہیں کرتی۔ ہمارے رشتے کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے، اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، پھر آپ ایسے کیسے مجھ سے محبت کر سکتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ اور آنکھوں میں اندیشے تھے۔ وہ بہت سادہ زندگی گزار کر آئی تھی، محبت جیسے نام اس کی زندگی بھر میں شامل نہیں تھی، اسی لیے اس کا گھبرانا بنتا تھا۔ وہ مزید بولی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کیا ہمارا رشتہ آگے چل پائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس گھر میں قابل قبول ہوں، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اور آپ کے گھر کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ دوہری بات کر رہی تھی، کبھی کہتی وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں، تو کبھی رہنے کے وعدے نبھا رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اسد خانزادہ نے آہستگی سے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس کے لمس سے ماروی کے لبوں پر کپکپی دوڑ گئی تھی۔ اسد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرم مگر پراعتماد لہجے میں بولا، اب میں کچھ کہہ لوں؟ اگر میڈم آپ اجازت دیں۔ ماروی ہچکچاتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھک کر دھیرے مگر بھرپور لہجے میں بولا، تم نے کہا کہ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر محبت کے لیے سوچا جائے، سمجھا جائے، وقت لگایا جائے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، وہ حساب کتاب بن جاتی ہے۔ محبت تو وہی ہے جو ایک دم سے دل میں اترتی ہے، جس سے انسان کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ وہ کیفیت جب لگے کہ بس یہی وہ ہے جس کے بغیر سانس ادھوری ہے، اسی کا نام محبت ہے، اور میرے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ماروی نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی اور حیرت کی لہر تھی۔ اس کے لیے یہ الفاظ بہت معنی رکھتے تھے۔ آج تک کبھی کسی نے اس سے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سوالات پوچھتی تھی، اس کی عادت میں شمار تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے الجھ جاتی تھی، مگر ہمیشہ اسے جھڑک یا ڈانٹ ہی ملتی تھی، اسی لیے اس کے جواب پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اسد خانزادہ کی آواز مزید گہری ہو گئی تھی، تمہارا خاندان نہیں ہے، تم یتیم ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی ابھی میں امی کو بھی یہی کہہ کر آیا ہوں کہ اب تم صرف میری ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا ہے، یہی تمہارا خاندان ہے، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ چاہے پسند کریں یا نہ کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، دل سے، سچائی سے، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ایک دن مجھ سے ویسی ہی محبت کرو گی جیسی میں کرتا ہوں۔ ماروی کی نظریں زمین پر ٹکی تھیں، مگر دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی، لب ہلکے سے کپکپائے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے قید ہو گئے تھے۔ اسد نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اعتبار ہے۔ ہاں، ایک بات مانتا ہوں، یہ عجیب سا رشتہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، نہ مجھے تمہارے طور طریقے معلوم ہیں نہ تمہیں میرے، لیکن یہی تو زندگی ہے، دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، جانیں گے، اور جب محبت کی ہے تو پھر اسے نبھائیں گے بھی۔ وہ اس سے وعدے کر رہا تھا، شادی نبھانے کی باتیں کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلے دن وہ اس معصوم کا کیسے دل چکنا چور کرنے والا ہے۔ ماروی کی پلکوں پر نمی لرزنے لگی، اس کے دل کے بوجھ جیسے آہستہ آہستہ ہلکے ہو رہے تھے۔ اسد تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد نرمی سے بولا، اگر اب تم اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، کچھ لمحے، کچھ قربت، جنہیں ہم اپنی زندگی کی پہلی یاد بنا سکیں۔ اجازت ہے ماروی کہ آج کی رات میں تمہارے وجود میں تحلیل ہو جاؤں، تمہیں اتنے قریب سے جانوں کہ کبھی دوبارہ جاننے کا موقع نہ ملے، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ ماروی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جس کے معصوم چہرے پر کسی صبح کی پہلی روشنی کی طرح کھل گئی۔ اس نے شرماتے ہوئے سر جھکایا اور دھیرے سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اجازت ملتے ہی اسد خانزادہ نے بہت احتیاط سے اپنی متاع جاں کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو وہ سمٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شرم کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ آگے کے لمحات سوچ کر وہ کافی گھبرا گئی تھی۔
حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ دھڑکنوں کی تیزی اسد کے دل میں اتر رہی تھی، جیسے ہر ضرب ایک نیا وعدہ لکھ رہی ہو۔ وہ آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا بستر کی جانب آیا اور نرمی سے اسے وہاں لٹا دیا۔ ماروی کی پلکیں بند ہو چکی تھیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر کچھ دیکھ سکے۔ لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ موجود تھی۔ اسد خانزادہ نے جھک کر اس کے رخسار کو چھوا اور پھر اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں گھلانے لگا۔ وہ ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھا رہا تھا کہ اس کی متاع جاں کو تکلیف نہ ہو۔ دونوں کے درمیان فاصلے تحلیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھ ماروی کے وجود پر کچھ یوں پھسل رہے تھے جیسے نازک کتاب کے اوراق پلٹتے وقت انگلیاں کانپتی ہیں۔ ماروی نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور پہلی بار اپنی رضا کو آنکھوں کے اقرار سے جتا دیا تھا۔ جتنی محبت سے وہ اسے محسوس کر رہا تھا، اس کے دل میں اس کے لیے عزت اور مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ لبوں کی نرمی گردن سے کندھوں تک پھیلتی جا رہی تھی۔ ماروی کا وجود اس لمس میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اسد کے شانے کو تھام گئے تھے، جیسے خود کو اس سفر کے سپرد کر رہی ہو۔ کمرے کی خاموش فضا میں ان کی سانسوں کا شور اور دھڑکنوں کی تال بجنے لگی تھی۔ لمحہ لمحہ شدت بڑھتی گئی اور وہ ایک دوسرے میں یوں گم ہوئے جیسے دو دھوپ کے ذرے روشنی میں تحلیل ہو جائیں۔ اسد کے حصار میں ماروی کی جھجک پگھل کر اعتماد میں بدل گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی روح اور جسم میں یوں اتر گئے کہ الگ الگ پہچان باقی نہ رہی ہو۔ وہ رات لمس اور محبت کی زبان میں لکھی گئی ایک دعا بن گئی تھی، جس میں جسم اور روح ایک ساتھ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کے اندر صبح کی نرم روشنی پردوں کے درزوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر صحن میں کہیں مہمانوں کی باتوں اور برتنوں کی کھنک کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن کمرے میں ایک سکون سا چھایا تھا۔ بستر پر اسد خانزادہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن چند لمحے بعد اچانک مسلسل ہونے والی ٹھک ٹھک نے اس کی نیند کی ڈور توڑ دی۔ عموماً اسے شور سے سخت چڑ تھی، خاص طور پر جب وہ سو رہا ہو۔ وہ بیزاری سے کروٹ بدلنے ہی والا تھا کہ نگاہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اور لمحہ بھر کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ لال لباس پہنے، کھلے بال کمر پر بکھرائے، ماروی شیشے کے سامنے کھڑی سنور رہی تھی۔ وہ منظر اتنا حسین تھا کہ اسد کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ غصہ کہیں جا سویا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر ایسا منظر کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی زندگی میں ایک لڑکی ضرور شامل ہوگی، مگر من چاہی اس نے کبھی تصور میں بھی خیال نہیں کیا تھا۔ لڑکی کا انتخاب اس نے اپنی ماں پر چھوڑ دیا تھا، مگر ماروی کو دیکھ لینے کے بعد وہ کسی اور کے لیے ہاں کر ہی نہیں پایا تھا۔ ماروی نے اپنی پشت پر پڑتی نظریں محسوس کیں تو شرما کر مسکرا دی اور آہستگی سے پلٹ کر دیکھا۔ ہونٹوں پر تازگی بھری معصوم مسکراہٹ تھی جو اسد کے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر گئی۔ وہ بستر سے اٹھا، چادر کندھے سے ہٹائی اور قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور نرمی سے اس کا وجود اپنی جانب کھینچا۔ ماروی کی سانسیں ایک دم سے رک سی گئی تھیں۔ اسد نے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور دھیمے لہجے میں بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی حسین صبح بھی میری زندگی میں آئے گی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ ماروی کے چہرے پر شرم اور نرمی کی جھلک تھی۔ اسد رک کر پھر بولا، رات جس طرح میں نے تم پر اپنی شدتوں کے ظلم ڈھائے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، تم پر پیار ہی اتنا آ رہا تھا کہ خود کو روک ہی نہیں پایا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولی، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے کل میری ایک نہیں سنی، کتنی بار آپ کو روکنے کی کوشش کی، پتہ ہے میں کتنی تھک گئی تھی۔ اسد نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر بیگم تھک گئی تھی تو ابھی آرام کر لیتی، یوں تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ماروی سنجیدگی سے بولی، کل رات آپ کی امی کمرے میں آنے سے پہلے مجھے کہہ گئی تھیں کہ صبح 10 بجے سے پہلے باہر آ جاؤں۔ حویلی میں ابھی بہت مہمان ہیں، ہمارا یوں کمرے میں سونا اچھا نہیں سمجھا جائے گا، لوگ عجیب عجیب مطلب نکالیں گے۔ اسد بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ آگے بڑھ کر ماروی کی ٹھوڑی اٹھاتے ہوئے محبت سے بولا، میری حسین پری، تم واقعی بہت معصوم ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تم مجھے پہلی نظر میں اتنی اچھی کیوں لگی تھی۔
دیکھو ہم میاں بیوی ہیں، دلہا دلہن ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب لوگ چاہے الٹا مطلب نکالیں یا سیدھا، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی کوئی الٹا مطلب نکالے گا ہی نہیں، ہم کچھ غلط کام تھوڑی کریں، ہم تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ ماروی کے گال سرخی سے بھر گئے تھے، اس کی پلکیں اور جھک گئیں۔ اسد نے نرمی سے اس کے گال پر پیار دیا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، اچھا تم ریڈی ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، باقی کا رومانس رات کو کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ ہنستے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماروی کے ہونٹوں پر بھی ایک ہلکی سی ہنسی جھلک پڑی۔ وہ دوبارہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اپنی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور چہرے پر نرمی کی لالی لیے۔ شاید یہ زندگی واقعی بہت حسین ہونے والی ہے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ باہر صحن میں بلقیس بیگم پہلے ہی مہمانوں کے ساتھ مشورے کر رہی تھیں۔ وہ خوشیاں جن پر ابھی وہ نازا تھی، ان کے گرد بہت جلد نفرت اور سازش کی آگ بھڑکنے والی تھی، جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ لاؤنج میں ہلکی روشنیوں اور قالینوں کی خوشبو ملی جلی فضا تھی۔ لمبے صوفوں پر عورتیں بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھیں، اور درمیان میں چائے اور بسکٹ کے ٹرے آ جا رہے تھے۔ ماروی دوپٹہ سر پر اوڑھے نظریں جھکائے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کی کئی لڑکیاں بھی وہیں اس کے گرد جمع تھیں، سب ہنسی مذاق میں اسے تنگ کر رہی تھیں۔ اسد اس وقت مردان خانے میں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے لاؤنج کی ساری توجہ ماروی کی طرف مرکوز تھی۔ رمشا نے اس پر تیکھی نظر ڈالی اور شوخی سے جھک کر بولی، ارے بھابھی، یہ آپ کی گردن پر نشان کیسا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے اس کو چھیڑنے کے لیے بولی تھی۔ انداز صاف شرارت بھرا تھا۔ ماروی کا دل ایک دم گھبرا اٹھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ گردن پر مزید پھیلا لیا اور ہڑبڑاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہے، بس جیولری سے الرجی ہو گئی ہے۔ اسد کی گستاخیاں اس کو شرمندہ کر گئی تھیں۔ رمشا کی بات سنتے ہی باقی لڑکیاں ہنسنے لگیں، دھیرے سے ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہوئے بولیں، جھوٹ مت بولیے بھابھی، ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں، ہماری بھی شادیاں ہو چکی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ نشان کیسے آتے ہیں۔ ماروی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ وہ ہکلائی ہوئی آواز میں بولی، پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ وہ واقعی لال پیلی ہو گئی تھی۔ عائشہ نے زور سے کہکہا لگایا اور بولی، رات کو بھائی کی باہوں میں تو آپ کو شرم ہی نہیں آئی، اب آ رہی ہے؟ لگتا ہے ہمارے بھائی تو آپ پر فدا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب لڑکیاں ایک ساتھ ہنس پڑیں، ان کے کہکہوں کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ ماروی نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور خود بھی چینپ کر ہنس دی۔ اس کے معصوم تاثرات اور شرم سے لال ہوتے گال سب کو مزید چھیڑنے پر اکسا رہے تھے، مگر صوفے کے دوسرے کونے میں بیٹھی بلقیس بیگم کے چہرے پر بالکل مختلف تاثر تھا۔ ان کی آنکھوں میں خون خوار سی سختی تھی۔ وہ مسلسل ماروی کو گھور رہی تھیں، جیسے ان کہکہوں کا ہر نوٹ ان کے دل کو چیر رہا ہو۔ ان کے پہلو میں بیٹھی آیت بیگم نے یہ سب منظر دیکھا تو ہلکی آواز میں جھک کر بولی، باجی آپ نے کہا تھا اس کا بندوبست جلد ہو جائے گا اور میری بیٹی اس گھر کی بہو بنے گی، لیکن مجھے تو لگتا ہے ہمارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیے ذرا یہ لڑکی کیسے شرم شرم کھیل رہی ہے، جیسے برسوں سے خاندان کا حصہ ہو۔ ادائیں دیکھیں اس کی، صاف ظاہر ہو رہا ہے آپ کا بیٹا اس پر مر مٹا ہے۔ بلقیس بیگم کی آنکھیں لمحہ بھر کو اور تیز ہو گئیں، لیکن ان کے لبوں پر ایک پرسکون سرد مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آیت کچھ دیر صبر رکھو، تمہیں تو پتہ ہے خاندان کی عورتیں ایک بار ارادہ کر لیں تو پیچھے نہیں ہٹتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہنگامہ ہونے والا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، پھر یہ ہنسی یہ شرم سب خاک میں مل جائے گا۔ آیت بیگم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کرنے والی ہیں آپ؟ بلقیس بیگم کے ہونٹوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے اپنی چوڑیاں بجائیں اور آہستگی سے بولی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ابھی وقت آنے دو۔ ان کے چہرے پر ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ آیت بیگم لمحہ بھر کو کانپ سی گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بلقیس بیگم جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر پورا خاندان بھی انہیں روک نہیں سکتا۔ دور کونے میں ماروی ہنسی میں چینپ کر جھک رہی تھی، لیکن اسے ذرا خبر نہیں تھی کہ اس کی یہ خوشی اور معصوم کہکہے اس گھر کی بڑی عورت کے دل میں آگ لگا چکے ہیں، اور وہ آگ اب بہت جلد بھڑکنے والی تھی، جو نہ صرف ماروی کی مسکراہٹ بلکہ اس کے رشتے کی بنیادوں کو بھی جلا ڈالے گی۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت لاؤنج میں ایک ہلکی چہل پہل تھی۔ دسترخواں بچھا ہوا تھا، مہمان عورتیں ایک طرف بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں اور ماروی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے درمیان گھری ہوئی مسکرا کر اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی تھی۔ اس کی باتوں پر کبھی سب کہا لگاتی تو کبھی ہنس کر اسے چھیڑ دیتی۔ ماحول پرسکون لگ رہا تھا، لیکن یہ سکون کسی آنے والے طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اچانک ایک ساتھ سب کے موبائل فون بیپ کرنے لگے۔ لمحہ بھر کے لیے ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر لڑکی نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظریں جم گئیں۔ اگلے ہی لمحے ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ جو ہنس رہی تھیں وہ سنجیدہ ہو گئیں، کچھ کی آنکھوں میں غصہ اور طنز کی چمک ابھر آئی۔ فضا جیسے بھاری ہو گئی تھی۔ اسی دوران دوسری طرف بیٹھی عورتوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور پھر سب یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ جیسے لاؤنج کے سکوت کو چیرتی ہوئی ماروی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماروی گھبرا گئی تھی۔ ایک ساتھ سب کا اس کی طرف آنا اسے پریشان کر گیا تھا۔ ایک عورت آگے بڑھی اور اس پر غصے سے چلائی، کون ہو تم؟ کیا کر کے تم نے ہمارے بچے کو پھنسایا ہے؟ تم جیسی بد کردار لڑکی کی جرت کیسے ہوئی خانزادہ خاندان کے نام پر داغ لگانے کی؟ ارے دیکھو ذرا کیسے معصوم منہ بنا کر بیٹھی۔ دوسری عورت بھی تیز لہجے میں بولی، ہائے خدا، ہم نے سوچا تھا یہ سادہ ہے، شریف ہے، مگر یہ تو دوسروں کے بچوں کو ورگلانے والی نکلی، اتنی بے حیا۔ تم نے دیکھی اس کی تصویر؟ توبہ توبہ۔ ماروی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ اس نے ہاتھ باندھنے چاہے مگر زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ لڑکیاں جو چند لمحے پہلے اس کے ساتھ ہنس رہی تھیں اب اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگیں، جیسے ایک دم وہ اجنبی ہو گئی ہو۔ ماروی کا دل دہل رہا تھا، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور اسد زنان خانے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے چند مرد حضرات بھی موجود تھے۔ سب کے چہرے سخت اور سنجیدہ تھے، اور یہ بات صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ ان تک بھی وہ تصویر پہنچ گئی ہے جس کی یہاں بات ہو رہی تھی۔ کمرے کی فضا مزید گھٹن زدہ ہو گئی تھی۔ ماروی نے بے چین نظروں سے اسد کو دیکھا۔ دل میں امید کی ایک کرن جاگی کہ وہ آ کر سب کو سمجھا دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی امید زمین بوس ہو گئی۔ اسد نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جھڑ دیا۔ ہال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ صبح تک جو شخص اس کے نام کی مالا جپ رہا تھا، آنکھوں میں محبت کی دنیا بسا رہا تھا، وہی اب سب کے سامنے اسے مار رہا تھا۔ ماروی نے کانپتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسد کو دیکھا۔ تم اتنی گری ہوئی لڑکی ہو۔ اسد کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم ایسی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ شادی سے پہلے میں نے صاف پوچھا تھا، کیا تم کسی کو چاہتی ہو؟ کیا کسی کے ساتھ تعلق ہے؟ تم نے انکار کیا، پھر یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اسد خانزادہ کو۔ ماروی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی، کیا ہوا ہے اسد؟ میری بات سنیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو کب سے یہاں سب کے بیچ بیٹھی ہوں۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ آپ کیوں مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ اسد نے طنزیہ کہا لگایا اور جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ پورے خاندان کے پاس یہ تصویر پہنچی ہے، یہ تماشا کیا ہے ماروی؟ ماروی نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما اور جیسے ہی اسکرین پر نظر پڑی اس کے حلق سے دبی ہوئی چیخ نکلی۔ سامنے ایک نہایت نازیبا تصویر تھی جسے دیکھ کر زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ سب کسی نے جعلی بنائی ہے۔ اسد یقین کریے میں بے قصور ہوں۔ لیکن اسد نے جھٹکے سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور سرد لہجے میں بولا، ماروی، تم نے میرا مان توڑ دیا، میری محبت پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ماروی کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے، مگر اگلے لمحے وہ بے اختیار روتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ پورا گھر اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ صرف ایک طوفان تھا جو اس کی زندگی کو بہا لے جا رہا تھا۔
صرف بلقیس بیگم تھی جو اس تمام کارروائی میں خاموش اور مطمئن کھڑی تھی۔ ماروی کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ آہستہ سے چچراہٹ کے ساتھ کھلا تو اندر کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے والا تھا۔ سامنے اسد خانزادہ اپنے بیگ میں کپڑے ڈال رہا تھا۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں غصے کی سرخی اور ہونٹوں پر تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ ہر کپڑا وہ جیسے کسی نفرت کے ساتھ پھینک رہا ہو۔ ماروی کانپتے ہوئے آگے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا۔ آواز رونے کے بوجھ سے بھاری ہو چکی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اسد؟ میری بات سنیے پلیز۔ یہ سب غلط ہے۔ میں نہیں جانتی یہ تصویریں کہاں سے آئیں، کس نے بھیجیں اور کیوں بھیجیں۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ اسد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر الگ کیا اور سرد لہجے میں بولا، چھوڑو یہ ڈرامہ ماروی۔ جو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری آنکھوں کا پانی، یہ رونا دھونا، یہ سب اب میرے دل کو نہیں ہلا سکتا۔ ماروی زمین پر گرنے والی تھی لیکن ہمت کر کے پھر بولی، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن سوچئے ذرا میں کون ہوں۔ میں یتیم خانے کی لڑکی ہوں، وہاں کی سب سے شریف بچی۔ آپ خود گئے تھے، آپ نے خود مجھ پر تحقیق کی تھی، عملے سے پوچھا تھا، وہاں رہنے والی عورتوں سے بات کی تھی، پھر شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رشتے کو پورے 2 مہینے گزر گئے ہیں، تب جا کر ہمارا نکاح ہوا۔ کیا ایک تصویر دیکھ کر آپ سب بھول جائیں گے؟ کیا اتنی کمزور ہے آپ کی محبت؟ اسد کے ہاتھوں میں کپڑا لرز گیا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں تذبذب آیا، مگر پھر وہ دانت پیس کر بولا، محبت کا نام مت لو ماروی۔ تم نے پیسوں کی لالچ میں میری محبت کو بیچ ڈالا۔ اگر تم کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتی تھی تو کم سے کم مجھے سچ بتا دیتی، میں تمہیں اس طرح کی ذلت میں نہ ڈالتا۔ لیکن تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ خاندان سے لڑا، لوگوں کی باتیں سنی، اپنے اصول توڑے، اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ ایک ایسی تصویر جس نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ ماروی نے روتے روتے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں اسد، ایسا نہیں کریں، یہ سب کسی کی سازش ہے، کوئی ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے میری بات سنیے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کر پوچھ لیں، ان عورتوں سے پوچھ لیں جنہوں نے میری پرورش کی۔ میں آج بھی وہی ماروی ہوں جو آپ کے سامنے پاک صاف دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ ایک تصویر کی بنیاد پر مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اسد نے ایک جھٹکے سے بیگ ماروی کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور تیز لہجے میں بولا، بس ماروی، اب مزید کچھ مت کہو۔ تم نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تم نے میری غیرت، میرا مان، میرا اعتماد سب روند ڈالا۔ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں یہاں رہوں گا ہی نہیں۔ اب تم یہیں رہو اور اپنی یہ بربادی خود سہو۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے وہیں تنہا چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بیگ پر جمے تھے مگر اس کے دل پر بھاری پتھر گر رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک ہی جملہ لرز رہا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے کی دیواریں اس کی سسکیوں سے گونج رہی تھیں، جیسے وہ بھی گواہی دے رہی ہوں کہ ماروی سچ کہہ رہی ہے۔ لیکن سننے والا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ کمرے کی زرد مدھم روشنی دیواروں پر بکھری ہوئی تھی، جیسے کمرہ بھی ماروی کے دکھ میں سوگوار ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سوجن تھی، ناک سرخ ہو چکی تھی اور سسکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی جا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بے بس ہو کر ہچکیاں لے رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اسد خانزادہ اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ، آنکھوں میں سلگتی آگ اور ماتھے پر شکنیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اندر آتے ہی ہر چیز کو جلا ڈالے گا۔ ماروی جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ دل میں ایک آخری امید جاگی کہ شاید اب وہ اس کی بات سن لے، مگر اسد نے ایک لمحے کو بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سیدھا بیگ کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں غصے اور بیزاری کی جھنجھلاہٹ شامل تھی۔ بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے اچانک ایک نظر ماروی پر ڈالی۔ وہ نظر پتھر کی طرح سخت اور سرد تھی۔ پھر وہ مڑ گیا اور تیز قدموں سے باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ماروی چیخی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار تر کر رہے تھے۔
آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریے۔ ایک دفعہ مجھے صفائی کا موقع دیں، میں سب کچھ واضح کر دوں گی۔ خدا کے لیے میری بات تو سنیے، میں بے گناہ ہوں۔ اسد رکا نہیں۔ لاؤنج میں آ کر وہ پلٹا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ بھاڑ میں گئی تمہاری صفائیاں، بھاڑ میں گئی تمہاری انویسٹیگیشن۔ جو میں نے دیکھنا تھا وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ ماروی نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو یہ تھی آپ کی محبت، 2 پل کی محبت جس میں ذرا سا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو ابھی ایک دوسرے کو جانا بھی نہیں۔ آپ کم سے کم مجھے جاننے کی کوشش تو کریے۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیے۔ خدا کی قسم میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسد نے سرد قہقہا لگایا جو خالی لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرا کر اور بھی ڈراؤنا لگنے لگا تھا۔ کیا جانوں گا میں تم جیسی لڑکی کو، اور کروں گا بھی کیا جان کر؟ تم جیسی کے ساتھ بھروسہ نہیں، دھوکہ ہی ملتا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہتے ہی اس نے غصے سے ماروی کو زور کا دھکا دیا۔ وہ چیختی بھی پیچھے گری اور زمین سے جا ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، آنکھوں سے آنسو اور تیز ہو گئے۔ پورا گھر اب جاگ اٹھا تھا۔ دروازوں کے پٹ کھلنے لگے، سیڑھیوں سے لوگ نیچے اترنے لگے۔ سب حیرانی اور تجسس سے یہ منظر دیکھنے لگے تھے، مگر کوئی آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ ماروی فرش پر گری کانپتی ہوئی رو رہی تھی اور اسد کا بیگ اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھا۔ آخری لمحے میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں میں رحم نہیں، صرف غصہ اور نفرت تھی۔ یہ ہے تمہاری حقیقت ماروی، میں تمہارے لیے دنیا سے لڑا اور تم نے مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ قدموں کی آواز جیسے دور ہوتی گئی اور پھر گم ہو گئی۔ چند لمحے بعد دروازے پر گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ انجن کی گرجتی آواز نے پورے گھر کو ہلا دیا تھا۔ ماروی زمین پر بیٹھی اپنے زخم سہلاتی اور ہچکیاں لیتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گال تر کرتے جا رہے تھے۔ دل جیسے ٹوٹ کر سینے میں دفن ہو گیا تھا۔ باہر اسد خانزادہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کے پہیے دھول اڑاتے ہوئے گیٹ سے باہر نکلے اور اندھیری رات میں گم ہو گئے۔ وہ لندن کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر صرف ماروی کی سسکیاں باقی رہ گئیں جو لاؤنج کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ وہ اکیلی، بے بس اور بکھری ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اسد نہ صرف جا چکا ہے بلکہ اس کا دل بھی ہمیشہ کے لیے اس سے چھین کر لے گیا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن گزر چکے تھے۔ دن رات کی مسلسل تھکن اور ذہنی اذیت نے ماروی کے وجود کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ پنکھے کی ہلکی ہلکی گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ فضا میں ایک سنسان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے پر کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ چند لمحہ بعد اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ اندر بلقیس بیگم داخل ہوئیں۔ چہرے پر سختی اور غضب کی ہچکیاں لپک رہی تھیں۔ وہ اپنی بہو کو اس حال میں سویا دیکھ مزید طیش میں آ گئیں۔ ان کے قدم تیز اور بھاری ہو گئے۔ وہ سیدھا ماروی کے پاس آئیں اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس کے اوپر سے کمبل جھٹکے سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ ماروی نے نیند میں کروٹ بدلی ہی تھی کہ اچانک اس کے بالوں کو کسی نے زور سے اپنی مٹھی میں جھکڑ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور درد سے چیخ پڑی۔ ابھی وہ پوری طرح ہوش میں بھی نہ آئی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ تم کیا سمجھتی ہو یوں بے فکری سے پڑی رہو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی؟ یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے جہاں تم آرام کر رہی ہو، اور میرا بیٹا تمہاری وجہ سے 7 سمندر دور ہے۔ تم جیسی لڑکی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ جانے کیسی بد نصیب لڑکی ہمارے گھر آ گئی ہے۔ ماروی نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونجھنے کی کوشش کی۔ آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی، امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ ہے۔ پچھلے 15 دن سے میں یہی بات دہرا رہی ہوں۔ اسد نے میری ایک نہیں سنی۔ لیکن آپ کم سے کم میرا یقین تو کریے، آپ بھی تو ایک عورت ہیں۔ میرا دکھ سمجھیے، میری شادی کو کتنا وقت ہوا ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے اپنی زندگی یتیم خانے میں گزاری ہے، وہاں ان سب چیزوں کی سخت ممانعت تھی۔ آپ لوگ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ مجھ پر ہی کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ اس کے آنسو رکے نہیں تھے
وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بلقیس بیگم نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور اچانک ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ ماروی کا چہرہ جھٹکے سے ایک طرف ہو گیا، ہونٹ سے خون کی ہلکی سی لکیر نکل آئی۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکیاں ہی اپنے گھروں کو اجاڑتی ہیں۔ یہ زبان ہے نا تمہاری، اسے قابو میں رکھو ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں گھر سے نکال باہر کروں گی۔ ان کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ مزید قریب آ کر نفرت سے بولی، یاد رکھو تم اس گھر میں صرف اور صرف میرے بیٹے کے نکاح کی وجہ سے ہو۔ اگر نکاح کا رشتہ نہ ہوتا تو اب تک تمہیں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا۔ حد ہے تمہاری ڈٹھائی کی، دن رات آرام کر کے بھی تمہارا دل نہیں بھرتا۔ اب زیادہ باتیں نہ سناؤ اور کمرے سے نکل کر کچن سنبھالو، میری بہن آنے والی ہے اور اگر سب کچھ درست نہ ملا تو تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی۔ ماروی کا دل لرز گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ بال بکھر گئے تھے، چہرہ سوج گیا تھا، ہونٹ سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہنے کے بجائے بس خاموش رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ دھیمی چال سے واش روم کی طرف بڑھی، اپنے ہاتھوں سے بال سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن اس کے کان اب بھی بلقیس بیگم کی کڑوی باتوں سے گونج رہے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن مزید بیت گئے تھے۔ لندن کی راتوں کا سرد موسم اپنی جگہ قائم تھا۔ سڑکوں پر زرد بلب کی مدھم روشنی میں اکا دکا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسد خان زادہ بھاری قدموں کے ساتھ اداس چہرہ لیے چل رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد لکیریں اور چہرے کی ماندہ حالت پچھلے 1 مہینے کے قرب کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کا دل مسلسل کسی انجانی بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ اسی دوران اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پلٹا تو سامنے اذلان کھڑا تھا، اس کی خالہ کا بیٹا اور اس کا بیسٹ فرینڈ اسد۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اگلے ہی لمحے اسد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ شاید کئی دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھا تھا۔ اذلان اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، کیا ہو گیا بھائی، اتنا ٹوٹا ہوا کیوں لگ رہا ہے تو؟ چپ ہو جا، رونا چھوڑ۔ اسد نے نفی میں سر ہلایا اور ہچکیوں کے درمیان بولا، تجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے اذلان؟ میری ساری دنیا اجڑ گئی۔ اذلان بھویں چڑھاتے ہوئے بولا، توف ہے تجھ پر اسد، پوری دنیا سے لڑ کر تو اسے یتیم خانے سے بیاہ کر لے آیا اور بدلے میں اسے وہی تنہا چھوڑ کر یہاں لندن کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے، یہی تیرا انصاف ہے؟ اسد نظریں جھکاتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولا، اور کیا کرتا، تیری اماں نے تجھے بتایا ہوگا سب کچھ۔ اذلان نے سرد سانس لی اور پھر تلخی سے بولا، ہاں بتایا تو ہے، لیکن تو جانتا ہے تیری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ تو نے کبھی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی۔ کانوں کا کچا ہے تو، جو کچھ دیکھا یا سنا اسے ہی مان لیا۔ اسد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اذلان جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بھائی، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ بھی اکثر سچ نہیں ہوتا۔ تو نے ان تصویروں کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ میں کمپیوٹر کا ماسٹر مائنڈ ہوں، ایک نظر میں پہچان سکتا ہوں کہ کیا اصلی ہے اور کیا جعلی۔ ان تصویروں میں بھابھی نہیں ہے، کسی اور عورت کے جسم پر ان کا چہرہ فٹ کیا گیا ہے۔ اسد سکتہ میں بولا، کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ وہ الجھ گیا تھا۔ اذلان سنجیدہ لہجے میں بولا، ہاں، اور اس سے بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ اس کھیل میں کون ملوث ہے۔ تیری ماں نے بہت پہلے میری ماں سے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا۔ دونوں بہت خوش تھیں، بات خفیہ تھی، آگے جا کر بات منظر عام پر آنی تھی، لیکن آخری موقع پر تم کسی اور کو بیاہ کر لے آئے، اور یہ بات دونوں بہنوں کو ہضم ہی نہیں ہوئی۔ ان دونوں بہنوں نے مل کر یہ سازش رچائی ہے تاکہ میری بہن کے لیے رشتہ پھر سے تجھ سے جوڑ سکیں۔ اسد نے بے یقینی سے سر پکڑ لیا، میری ماں بھی؟ تو سچ کہہ رہا ہے؟ یہ حقیقت تھی کہ اذلان کمپیوٹر کا کیڑا تھا، اس کی بات پر ایمان لانا کچھ غلط نہیں تھا۔ اذلان دھیمی آواز میں بولا، ہاں اسد، ان دونوں نے بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا، سو انہوں نے وہ تصویریں پھیلائیں۔ تو نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تصویریں کس نمبر سے سب جگہ شیئر ہوئی ہیں، بس منہ اٹھا کر یہاں چلا آیا۔ اسد کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ تو یہ سب ایک جال تھا؟ اذلان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولا، ہاں بھائی، اور اگر تو اب بھی کچھ نہیں بولا تو یاد رکھ، بھابھی کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا جائے گا۔
تجھے بھی جا کر سب سنبھالنا ہوگا۔ اسد کی حالت غیر تھی، زمین جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی تھی، بے بسی اور شرمندگی اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ اسے جھکائے کھڑا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور اچانک اپنے قدموں کو تیزی سے دوڑانے پر مجبور کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر دل میں ایک فیصلہ اتر چکا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اذلان کی باتوں نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اب وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بیوی بے گناہ تھی اور وہ خود اندھے بھروسے کی سزا دے بیٹھا تھا۔ میں واپس جاؤں گا، وہ ہڑبڑایا، اور سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ اس بار دیر نہیں ہوگی۔ لندن کی سرد ہوا میں اس کے قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے، جیسے ایک مہینے کا بوجھ ہٹتا جا رہا ہو۔ دل میں صرف ایک عہد تھا، اپنی بیوی کا مان واپس دلانا۔ اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں دوپہر کی تیز دھوپ کی کرنیں کھڑکیوں کے پردوں کو چیر کر اندر داخل ہو رہی تھیں۔ باہر صحن میں گھومتی ہوا میں درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں، مگر اندر کا ماحول کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ مرکزی دروازہ زور سے کھلا اور اسد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن، دکھ اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ بھی بمشکل اپنے حواس کو سنبھال ہی رہا تھا کہ ایک منظر نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کی ماں ماروی کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر کے بولی، بے غیرت عورت، اب یہ حرام کی اولاد ہمارے سر ڈالے گی۔ ہمت کیسے ہوئی تیری اس گند کو میرے بیٹے کی اولاد کہنے کی؟ ماروی کپ کپاتی آواز میں بولی، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں؟ اس سے بہتر ہے آپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہیے کہ مجھے طلاق دے دے۔ میں نہیں رہنا چاہتی اس گھر میں۔ آپ لوگوں نے میری زندگی کو مذاق بنا دیا ہے۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسد ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر درد بھری سختی لیے۔ ماں کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا، کس نے آپ کو اختیار دیا ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کا؟ جب میں نے نہیں مارا تو آپ کون ہوتی ہیں اسے مارنے والی؟ اور آپ اپنے بیٹے کی اولاد کو گند خانہ کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ کا حق نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بلقیس بیگم نے حیرت اور غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر اسد نے ان کی پرواہ کیے بغیر ماروی کو سہارا دیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماروی کے لرزتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، مجھے بھروسہ ہے تم پر ماروی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ تصویر جھوٹی تھی اور یہ بات میں پوری دنیا کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ یہ سب تمہارے خلاف میری ماں نے کیا ہے۔ ماروی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ حیرت اور سکون کے درمیان کھڑی بس اسد کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسد نے اس کے ماتھے پر نظر ڈالی اور نرم لہجے میں بولا، اب کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اسد نے دوبارہ ماں کی طرف رخ موڑا۔ اس بار اس کے لہجے میں طوفان چھپا تھا۔ یہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کیا آپ مجھے اپنی مرضی سے چلنے والا کھلونا سمجھتی ہیں؟ آپ چاہتی تھیں ماروی کو نکال کر مجھے اپنی مرضی کی شادی پر مجبور کر دیں؟ بلقیس بیگم سرد لہجے میں بولی، کیا رکھا ہے اس لڑکی میں؟ یتیم خانے سے آئی ہوئی لڑکی کو تم سر پر کیوں بٹھا رہے ہو؟ تمہاری ماں کا کہا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ اسد نے ایک لمبا سانس لیا، مگر آواز اب کسی چٹان کی مانند سخت ہو چکی تھی۔ یتیم خانے کی ہو یا کوڑے دان کی، یہ میری بیوی ہے، اور یہ بات آپ کو ماننی ہوگی۔ اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا تو سن لیں، میں اپنی بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ کیسی ماں ہیں آپ جو اپنی ہی اولاد کی خوشیاں کھا گئیں؟ الفاظ کمرے میں دھماکے کی طرح گونجے تھے۔ بلقیس بیگم چند لمحے خاموش کھڑی رہیں۔ چہرے پر صدمے اور شرمندگی کے ملے جلے اثرات تھے۔ کیسی ماں ہے آپ؟ ایسے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ اسد ایک آخری نظر ڈال کر پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ بلقیس بیگم تنہا کھڑی تھیں۔ آنکھوں کی نمی اور دل کی بے بسی ان کے غرور کو توڑ رہی تھی۔ کمرہ ایک قبرستان کی خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ بس باہر صحن میں ہلکی ہوا کے ساتھ درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں، جیسے ساری کائنات ان پر سوال کر رہی ہو کہ ماں ہو کر تم نے یہ کیا کر دیا؟ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ادھر ادھر ہو رہے تھے اور باہر سورج ڈھلنے کو تھا۔ شام کی سرخی کمرے کی دیواروں پر عکس ڈال رہی تھی۔ اسد آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر ماروی پر پڑی تو دل بیٹھ گیا۔
وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، دونوں ہاتھ شیشے پر رکھے ہوئے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے کسی رکے ہوئے دریا کو اچانک بہاؤ مل گیا ہو۔ وہ بھپک کر رو رہی تھی۔ اسد نے لرزتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر پیچھے سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور کانپتی آواز میں بولی، اب کیوں آئے ہیں آپ؟ نفرت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، آپ کی محبت سے اور آپ کے اس کھوکھلے رشتے سے۔ اسد کے دل پر ہر لفظ چھری کی طرح چل رہا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے دھیمے لہجے میں بولا، ماروی ایک بار میری بات سن لو، میں خود اپنے ہی گھر والوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، جو بھی دلیل دینی ہے جا کر کسی اور کو دے دیں، میں اب آپ سے طلاق لوں گی اور اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، میں مزید ذلیل نہیں ہو سکتی۔ اسد کے ہاتھ کانپ گئے، وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ وہ ماروی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پلیز معاف کر دو یار، مجھے سمجھ آ گیا ہے تم سچ کہہ رہی تھی، وہ تمام تصویریں جھوٹی تھیں، ایڈٹ شدہ۔ یہ سب میری اپنی ماں نے کیا، کیونکہ وہ اپنی بھانجی کو میرے لیے لانا چاہتی تھی۔ مجھے دیر ہو گئی سمجھنے میں، لیکن اب ہر چیز واضح ہے۔ کہتے ہیں نا، جب انسان محبت کرتا ہے تو بس چاہتا ہے اس کا محبوب پاک صاف ہو۔ میری بھی یہی سوچ تھی، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ محبوب کیسا بھی ہو اسے ہر حال میں قبول کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، میں وعدہ کرتا ہوں ہر خوشی تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا، بس ایک دفعہ میری قدر کر لو، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، دیکھو میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، بچے کی خاطر معاف کر دو۔ ماروی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہچکیوں کے ساتھ بولی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے پیچھے میرے ساتھ یہاں ہوا کیا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں مجھے ذلیل کیا گیا، گالیاں دی گئیں، تھپڑ مارے گئے، اور آپ نے ایک پل کو بھی میرا یقین نہیں کیا۔ اسد اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، میں سب کچھ بھگتوں گا، ہر درد ہر دکھ جو تمہیں ملا اس کا خمیازہ میں اپنی زندگی بھر کی خدمت سے دوں گا۔ مجھے موقع دو، میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو شاید تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس بچے کے آنے سے پہلے تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دوں گا۔ ماروی کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب کچھ نرم پڑ گئے۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولی، آپ کو احساس ہے اب، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا ہے اسد۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام کر سینے پر رکھا اور بولا، ٹوٹا ہوا دل بھی جوڑا جا سکتا ہے ماروی، دیکھو یہ بچہ ہمارا ہے، ہماری محبت کی نشانی۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ دنیا میں آئے اور اپنے ماں باپ کو جدا دیکھے؟ نہیں، یہ بچہ ہماری محبت کی گواہی لے کر آئے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ ہمیں ایک ساتھ دیکھے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے۔ ماروی نے دھیرے سے سر جھکا لیا، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے، مگر دل کی کٹھور دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر بچہ بیچ میں ہے تو میں ہاں کہتی ہوں، لیکن یاد رکھنا اس بار اگر میرا یقین توڑا تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اور اب اس کو سہارا چاہیے تھا۔ اسد کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ وہ ماروی کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، میں نے آج اپنی سب سے بڑی غلطی مان لی ہے، اب کبھی تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ محبت اگر سچی ہو تو ہر زخم بھر سکتی ہے۔ ماروی نے اسد کے کندھے پر سر رکھ کر ایک آخری آنسو بہایا، مگر اس آنسو میں شکست نہیں بلکہ سکون اور نئے آغاز کی چمک تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کی سچائی سامنے آئے، اور اس کا انتظار رائے گاہ نہیں گیا تھا۔